میں شعر آپ کو سناتا ہوں، آپ کی پوری کنجوسی کے باوجود بہت پیارا شعر سنا رہا ہوں، تھوڑی سی چہرے پر مسکراہٹ تو لے آئیں کم از کم، مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ خوش بیٹھے ہیں۔ ایک دفعہ مسکرا کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ آپ یقین کریں علماء تشریف فرمائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے مسکرانا یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے، آپ مسکرا سکتے ہیں۔ مسکرا کے ایک دفعہ ہر بھائی کہہ دے سبحان اللہ۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے۔ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ہاں مدینہ شہر کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے۔ ہاں مدینہ شہر کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے۔ ہاں مدینہ شہر کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، اس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، اس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ اور چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں۔ علامہ مظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ گیا تو میں نے ایک بچے کو دیکھا جو سارا دن مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کے بچے ہوئے پھل اور سبزیاں اٹھاتا ہے اور گھر لے کر جاتے ہیں، اسی کو دھو کر انہی کو کھاتے ہیں، اسی سے گزر بسر ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے میرے دل میں آیا کہ کسی صحابی کی اولاد میں سے ہو سکتا ہے، اگر اسے میں اپنے ساتھ ہندوستان لے جاؤں
اور اس کی پرورش کروں تو میری آخرت سنور جائے گی۔ حضرت فرماتے میں اس بچے کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک پہنچا، دستک دی، دروازے سے آواز آئی اندر سے، اس کی ماں کی غالباً آواز تھی، تو اس نے کہا کہ پوچھا کون؟ کہتے ہیں میں نے اپنا تعارف کرایا اور پھر آنے کی وجہ بتائی کہ میں آپ کے بچے کو اپنے ساتھ ہندوستان لے کر جانا چاہتا ہوں، جب یہ بڑا ہو جائے گا، عالم فاضل بن جائے گا تو لا کر آپ کے حوالے کر دوں۔ ماں خوش ہو گئی، بچے کو حوالے کر دیا۔ بچہ 9 سال کا حضرت کا ہاتھ پکڑ کے مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے پوچھنے لگا، چچا جان کیا ہندوستان میں اچھے اچھے کھانے ملیں گے، اچھے کپڑے ملیں گے؟ حضرت فرماتے معصومیت سے پوچھ رہا تھا، میں نے شفقت سے کہا ہاں بیٹا اچھے کپڑے بھی ملیں گے، اچھے کھانے بھی ملیں گے۔ فرماتے بچہ چلتا رہا، مزید سوال کرتا رہا، ہم مدینے کی گلیوں میں چلتے رہے، یہاں تک کہ بچہ اور میں پہنچے مسجد نبی کے پاس۔ میری نظر بچے کی نظر پڑی گنبد خضرا پر۔ بچہ اشارہ کر کے پوچھنے لگا، چچا جان کیا ہندوستان میں گنبد خضرا ہوگا؟ حضرت فرماتے 9 سال کا بچہ جب اس نے یہ سوال کیا میں ہل کے رہ گیا، یہ کیا پوچھ رہا ہے؟ فرماتے میں نے بچے سے کہا اگر یہ ہندوستان میں گنبد خضرا ہوتا تو میں کیوں مدینے آتا؟ ہندوستان میں گنبد خضرا تو نہیں ہے۔ حضرت فرماتے 9 سال کا بچہ میرا ہاتھ جھٹک کے چھوڑ دیا، کہنے لگا چچا جان ساری زندگی لوگوں کے بچے ہوئے کھانے کھا کر گزر بسر تو میں کر سکتا ہوں، لیکن گنبد خضرا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ جو لوگ گئے ہیں مدینہ منورہ وہ اس شعر کا لطف حاصل کریں گے، جو نہیں گئے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ شعر مکمل ہو، جتنی محبت سے سبحان اللہ کہیں اتنا جلدی مدینے جائیں۔ شاعر کہتا ہے، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں، ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ اور میں نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر میں مدینہ نہ جاؤں کہیں، چھوڑ کر میں مدینہ نہ جاؤں کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرا تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے۔ اور آپ کی سبحان اللہ چونکہ ڈھیلی ہو گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں یہ آخری شعر آپ کو سناؤں اور آپ سے رخصت لوں، لیکن شعر بہت پیارا ہے، اگر آپ میرے ساتھ مل کر اس کا آخری شعر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگوں کی یعنی کسی ایک کی زبان سے نکلا ہوا یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہوگی۔ شعر دیکھیے گا، شاعر کہتے ہیں، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار ہم سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں